مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، میرے چچا مسلمان تھے. آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں اسلام آیا ہے 40 سال کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے انتقال کو ہوئے ہیں 40 سال 6 مہینے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہوئے ہیں 34 سال. ٹھیک ہے، اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے. آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا، ہمارے علامہ اقبال صاحب، ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟ قبلہ قرآن پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اللہ فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول مبعوث نہ کر دیں، اپنی حجت تمام نہ کر دیں. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے ڈرانے والے، بشارت دینے والے، تاکہ لوگوں پر میری حجت قائم ہو جائے. اللہ عادل ہے. حضرت نے جو بات کہی، میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس کا مصداق نہیں بتاتے نا، یہ آپ بڑی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ آیت پڑھتے ہیں اور اس میں سے کسی اور چیز کو آپ اس آیت کا بھی بتائیں نا کہ اس آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ رسول آیت موجود سے نہیں کیا تھے. ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیے. آپ اگر آیتیں پڑھتے ہیں ادھر ادھر آپ کی، نہیں سمجھ آپ سکے، موضوع پر رہیں، موضوع پہ آیت اس میں پڑھیں. میرا قصور نہیں ہے. نہیں آپ کا دیکھیں میں نے یہ کہا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہرگز عذاب نہیں کرتے جب تک ربی مبعوث نہ کر دیں، کسی کے اوپر حجت قائم نہ کر لیں. دونوں آیتیں پڑھی. آپ کے بقول کے نہیں، والد اور والدہ کے وقت کون سے نبی تھے؟ اس پہ رہیے نا. اس کون سے نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے. ان کی جو ہے وہ رسالت جو ان کے، تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت دادا، والد دین اور والدہ ابراہیم عیسائی کی تھے. بات کر رہا ہوں. دین ابراہیم نہیں، آپ نے پوچھا دین نبی ابراہیم کون کی تھے، بات کیا؟ میں دین ابراہیم کی بات. ابراہیم کی بات آپ نے عیسیٰ السلام کہا نہیں، آخری نبی میں نے کہا کہ آخری نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ دین ابراہیم پر. آپ نے پوچھا کہ اس آخری نبی کون تھا، تو میں نے اس لیے کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین ابراہیم آیت پہ رہی ہے. اچھا میں آیت پہ ہی رہی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں. کون سا نبی آیا جس نے دادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک چیز 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں ایمان میں اختلاف ہے. مجھے صرف 5 منٹ دے دیں، میں آپ کو ساری چیزیں، آپ کی بات کی تصحیح کرتا ہوں. 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ. ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے، کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے. ہمارے نزدیک اعلیٰ ترین بات اس میں یہ ہے، سکوت کرو، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے نہیں وہ مسلمان تھے. آپ کا یہ آپ جو آیت میری دلیل سن لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو رد کیجیے. میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں کہ رسول آئے تھے، تو کون سے رسول تھے اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا، مجھے بتائیے. دیکھیں نہیں، مجھے وقت دیجیے گا، مجھے پوری بات کرنے دیں. نہیں، بس میں اپنی بات پوری کر لوں گا. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. یہ بات دیکھیں، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی. بیٹھے مفتی صاحب یہاں پر کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پھر یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ٹھیک ہے، اسی میری ذریت میں سے مسلمان جماعت رکھ، اسی میں مسلمان جماعت میں سے رسول مبعوث کیجیے جو لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے. تو یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر لی تھی. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ نے نبوت رکھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی آل میں رسالت بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی، اور اس میں جو ہدایت والے تھے یہ اعداد ان کو ملے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے والدین مسلمان نہیں تھے. رسول خدا نہیں، آپ نے کہا کہ آپ نے کہا سکوت ہے، جو عمومی جو ہے، جملہ نہیں کہا، عمومی جو عقیدہ چل رہا ہے، ایک جملہ نہیں کہا. آپ میری طرف یہ کافر کا، غیر مسلم کا تو لفظ نہ کہیں. ایک چیز سمجھ لیں. دیکھیں، بخاری کے اندر روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی جو ہے بہت وہ محافظت کرتے تھے، آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ مفتی صاحب تائید کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ
میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا، عذاب کی وجہ سے ان کا سر پکڑا ہوگا، سفارش کروں گا، اور اس طرح سے. یہ بخاری کی روایت ہے. اب قرآن میں سورہ بقرہ، مفتی صاحب یہ سنیے گا آیت: ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم مل الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. جو ان لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اگر تمام دنیا کا سونا بطور فدیہ دینا چاہیں، نہ ان سے قبول کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، نہ ہی ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اب یہ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے، کیا رسول خدا قرآن مخالف بات کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اللہ نے تو مطلقاً منع کر دیا تمام جو بھی کفر پر مرتا ہے. دوسری بات، ٹھیک ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میرے والدین جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، رو رہا تھا، ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول خدا والد وہ رونے لگا. تو رسول خدا بھی رونے لگے. انہوں نے کہا میں تو رو رہا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میرے والد بھی نہیں، روایت ایسی نہیں ہے نا، بخاری میں اضافہ کر رہے ہیں. نہیں ایسے ہی، آپ لوگ ایسے ہی اس میں کرتے ہیں مجالس میں. اچھا مجھے فتویٰ لکھ کر آج آپ نے ایک چیز مجھے بات پوری کرنے دیں. میں نے آپ کو ٹائم دیا، ایک آیت کا بھی مصداق نہیں بتایا. آپ کا مسئلہ یہ ہے میں نے آپ کو یہیں پر وہ روایت جھوٹی ثابت کر دی. میں نے وہیں پر وہ روایت جھوٹی ثابت کر دی. لوگ آپ کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں بہت خوبصورت قرآن سے بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کو آپ واضح نہیں کرتے. آپ مجھے دیکھیں، یہ بات پوری کرنے دیں. دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس. جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں. مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں، اللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دیکھیں 1400 سال سے یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخالف کبھی بھی رسول خدا نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اللہ جو ہے ایسا نظام دے سکتا ہے کہ قانون کہیں پر کچھ اور ہو، دوسروں کے لیے کچھ اور ہو. اللہ لعنت کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین حضرت ابراہیم کی دعا کا کیا ہوا؟ مسلمان جماعت کہاں گئی دین ابراہیم پر جو چل رہی تھی، جس میں سے رسول مبعوث ہونے تھے؟ انہیں بشارت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے حضرت؟ یہاں پر کتنے سال کا فاصلہ ہے یہ تو بتائیے. کئی ہزار سال کا فاصلہ. کئی ہزار سال. اس کئی ہزار سال میں کوئی ہدایت والا نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جتنے نبی آئے، یہ اللہ نے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی اولاد میں سے نبوت بھی بنائیں گے، امامت بھی بنائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، امام تمام ان کی اولاد میں سے ہیں. میرا سوال پھر وہی پہ آتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر امت پر ایک نبی آئے گا. یہ 4 افراد جب اس وقت موجود تھے، دادا جان، چاچا جان، والد محترم، والدہ، اس وقت کون سے نبی تھے؟ یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مان لے تو آپ فطرت کے زمانے کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ زمانہ فطرت تھا. آپ دوبارہ سے قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ اور پڑھیں اور تفسیر پڑھیں. دیکھیں اللہ نے ہی آیت آج آپ بہت زیادہ نہیں میں آپ دیکھیں نہیں میں نے جو ہے دیکھیں پچھلی دفعہ میں نے نہیں بولا، میں نے سارا جو چاہا دیکھوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے. میں نے نہ آپ کی روایت پر کوئی اعتراض کیا، نہ آپ کے جملوں پر کوئی اعتراض کیا. خداوند متعال فرماتا ہے کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بھلا اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو احسان کرنے والا بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. آیت کس کے لیے اتری ہے؟ یہ آیت والدین رسول خدا کے لیے اتری ہے، حضرت ابو طالب کے لیے اتری ہے. کیوں؟ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ کافر جو ہے رسول خدا کے پاس آتے ہیں، رسول خدا ان سے کہہ رہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کافر کو رسول خدا یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے، تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے باپ دادا تو جاہل تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی. رسول یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کفار کے سامنے. کبھی کسی کافر نے کہا کہ آپ جو ہمارے والدین کو ہدایت پر نہیں کہہ رہے، بے عقل کہہ رہے ہیں، آپ کے بھی تو ایسے ہی تھے؟
یہ تانا کافروں نے رسول خدا کو نہیں دیا، الحمدللہ مسلمانوں نے دیا۔ رسول خدا پر پہلا اعتراض یہود و نصارہ کرتے کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مسلمان گھرانے میں سے نہیں ہے، آل ابراہیم میں سے نہیں ہے، یہ اس مسلمان جماعت میں سے نہیں ہے جو ابراہیم نے مانگی تھی۔ وہ انتظار کر رہے تھے مدینے میں، کس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پر رسول مبعوث ہونا، یہودیوں کو پتہ تھا۔ تو یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی ہے، انہیں عقائد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، پہلے تھوڑا سا سوچ لیں کہ قرآن کے مخالفت کر کے ہم کیا جو ہے ایک بھی بات ثابت نہیں کی ہے کہ جو میں نے آپ قرآن اگر کی مخالفت اس کو کی ہے، حاصل کرنا ہی نہیں چاہ رہے، میں نے اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ اپنی بات یہ پہ ٹھہرتے روایت نہیں ہیں، نہیں، آپ کی کوئی بات واضح نہیں ہے، آپ ہر بات کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، پڑھنے پہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو ہاں میں اس بات کو اتنا سمجھاؤں کہ وہ کہتے ہیں میں سکوت کا قائل ہوں، اور آپ کہتے ہیں ایمان ثابت ہے، ثابت ہے۔ ایمان فطرت کے عین مطابق ہے۔ میں نے کوئی ایسی آیت پڑھی ہو جو اس سے مطابقت نہ رکھتی ہو، جس پہ سوال نہ اٹھتا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، آپ رضی اللہ اللہ کہتے گئے ہیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ کہتے ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں ابو طالب کا جو واقعہ ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے کان میں کہہ دیجیے، ٹھیک ہے، اب نہیں کہا انہوں نے، روایت میں تو یہی بات ہے کہ وہ کہہ دیتا تو میں قیامت کے دن ان کے لیے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو بیان فرمایا، ٹھیک ہے، اس میں یہ بات ہے کہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم دین عبد المطلب پر جا رہے ہو، یا تم دین عبد المطلب پہ جا رہے ہو یا اس کے دین پہ جا رہے ہو؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میں دین عبد المطلب پر ہوں۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے، عبد المطلب دین ابراہیمی پہ تھے، ابو طالب دین ابراہیمی پہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عبد المطلب کا دین تو ابراہیمی ہے بقول ان کے۔ روایتیں ساری جھوٹی ہم مانتے نہیں، آپ یہی تو مسئلہ ہے، شروع اس پہ آ جائے ساری نا، گڑی ہوئی روایتیں، قرآن میں کہہ رہا ہوں مخالف۔ نا۔ آپ ایسی 1000 روایتیں بھی لے آئیں تب بھی میں قرآن کی یہی آیت پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی۔ اب آپ اس کی حمایت میں کیا روایت پیش کر سکتے ہیں یہ بتا دیں، مثلا جس سے ایمان ثابت بھی ہو رہا ہو، میری ظاہر زبان بھی ہو کی رہا ہو، solid بھی ہو رہا ہو۔ بات چھین لی، مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، میرے چچا مسلمان تھے۔ آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو، کیونکہ آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا۔ میں یہ ان سے پوچھتا ہوں، ایک میری دل کا یہ بھی سوال ہے۔ ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت۔ وہ کہہ رہے ہیں